شروع کیا، نیم راشد صاحب نے اس کو آگے بڑھایا، اس کے علاوہ اس کے بعد بہت عام ہو گیا، آپ نے بھی اس کو استعمال کیا۔ آپ کے اپنے خیال میں کہ یہ صنف جو ہے وہ اردو زبان کو سے فائدہ ہوا؟ کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ اس چیز سے جو ہے پابندیاں ختم ہو گئی، ہمیں پابند رہنا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے، اور ذرا سی اگر آپ مجھے وقت دیں گے تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گی۔ آپ نے غالباً ابھی نثری نظم کہا۔ اچھا، نظم جو ہے، جیسے غزل ہماری جو ہے وہ غزل ہے، اس کی کوئی اقسام نہیں ہے، یعنی یہ کہ اس قسم کی غزل ہے، صرف قافیہ ردیف جو ہے وہ بدل جاتے ہیں اور بس غزل لکھی جاتی ہے، ایک اس کی مختلف بحریں ہیں، اور اس میں جو پابندی ہے یا اس کی حیت جو ہے، جو فارم ہے، وہ ایک ہی ہے شروع سے۔ کلاسیکل جو ہمارا فارسی سے پہلے عربی، عربی کے بعد ظاہر ہے وہیں سے یہ سلسلہ فارسی میں آیا اور پھر اردو میں آیا ہے، تو وہ اس کی حیت جو ہے، اس کا جو فارم ہے، وہ آج تک برقرار ہے۔ لیکن نظم کے جو ہیں وہ مختلف حیتیں ہیں، فارمز ہیں، اصناف ہیں۔ تو نظم جو ہے، پہلے جو ہمارے 20ویں صدی سے پہلے تو صرف پابند نظم ہی لکھی جاتی تھی۔ ظاہر ہے جو قصیدہ لکھا جاتا تھا یا مثنویاں لکھی جاتی تھی، اور پھر نذیر اکبر آبادی کی نظموں کا ایک بہت ہی بڑا مجموعہ موجود ہے ہمارے پاس، سب چیزیں جمع ہیں، موجود ہیں، مختلف موضوعات پر انہوں نے جو نئی قسم کی چیزیں اس زمانے کے مطابق لکھی، وہ سب شاعری وہ جو نظم تھی وہ پابند نظم تھی۔ پابند نظم سے، پابند کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی التزام ہو، کوئی انتظام ہو، کوئی پابندی ہو۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں ایک جیسے آپ تجربہ کرتے ہیں، تجربے کے طور پہ لوگوں نے بلینک ورس، جس کو ہم لوگ نظم معرہ کہتے ہیں، معرہ کے مطلب خالی سے، بلینک، اس کو جو ہے وہ قافیہ ردیف جو ہے اس سے آزاد ہوئے لوگ، مطلب انہوں نے تجربہ کیا، ابھی یہ رائج نہیں ہوئی تھی چیز۔ اور پھر یہ جو جس کا ذکر کیا ہے انعام صاحب نے کہ تصدق حسین خالد اور راشد میرا جی وغیرہ، ان لوگوں نے جس صنف کو رائج کیا، وہ نثری نظم تو نہیں، وہ آزاد نظم ہے نا۔ اور آزاد نظم کے بارے میں ہمارے ہاں کچھ ظاہر ہے، میں مطلب آپ تو جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، لیکن آزاد نظم جو ہے وہ بہت پابند ہوتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ، میں پڑھاتی ہوں، میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور وہ جب آتے ہیں تو وہ ان کے ہاں ایک یہ خیال ہوتا ہے، کیونکہ آزاد نظم جو ہے اس میں مصرے جو ہیں وہ پابند نظم کی طرح برابر نہیں ہوتے، ارکان اس میں کم یا زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ خیال ہے کہ وہ بالکل جس طرح نثر لکھی جاتی ہے غالباً وہ اس طرح سے لکھی جاتی ہے، لیکن آزاد جو نظم ہے ہمارے یہاں وہ باقاعدہ اس کی بحر ہوتی ہے۔ آزاد نظم میں قافیہ اور ردیف کی اور لائنز کے جو ارکان ہیں ان کی پابندی نہیں ہوتی کہ وہ برابر ہوں، لیکن وہ باقاعدہ ایک بحر کی بہت سختی سے پابند ہوتی ہے۔ اور آزاد نظم پہ تو اب کوئی کنٹروورسی، کوئی تنازع ہے بھی نہیں۔ جتنی نظم آج کل لکھی جاتی ہے، ایک عرصے سے تصدق حسین خالد کہا جاتا ہے، وہ سب سے پہلے آدمی تھے، 1925 میں انہوں نے مشاعرے میں انہوں نے خود ایک جگہ لکھا ہے کہ آزاد نظم جو ہے وہ پڑھ کر سنائی تھی۔ اور راشد کا اپنا ہی کہنا ہے کہ 1932 میں ان کی آزاد نظم پہلی مرتبہ جو چیز کاغذ پر چھپی وہ ان کی آزاد نظم تھی۔ یہ صنف جو ہے ان لوگوں نے متعارف کروایا اس کو۔ تو آزاد نظم اس کے بعد بہت لکھی گئی ہے، اور آج کل جو نظم لکھی جا رہی ہے وہ زیادہ تر اسی صنف میں لکھی جا رہی ہے، اس لیے اس کا کوئی تنازع نہیں ہے۔ فیض نے بھی آزاد نظم لکھی، تم جو آئے ہو تو تم نہ آئے تھے تو ہر چیز وہی تھی کہ جو ہے آسماں، یہ مصرع جو ہے اس کے ارکان یہ دوسرے مصرے کے ارکان سے زیادہ ہیں پہلے کے، اور پھر وہ تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ میرے پاس ہے لیکن اب میرا خیال ہے وقت لگے گا، ورنہ میں آپ کو سناتی کہ کس طرح
بعض میں صرف 2 ارکان ہیں، بعض میں 4 ہیں، بعض میں اس سے زیادہ ہیں، لیکن بحر جو ہے برقرار ہے، یعنی آزاد نظم گائی جا سکتی ہے، آپ اسے موسیقی میں ڈھال سکتے ہیں۔ پھر جو صنف ہے نا جس کا تنازع ہے وہ ہے پروز پوئم، جو نثری نظم ہے۔ یہ 1960 لکھی تو اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے، لیکن 60 کے بعد، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بہت سی نثری نظم جو 1960 سے پھر بعد میں یعنی 40 برس تک لکھی گئی، اس کو اتنی توجہ نہیں دی گئی۔ اب جا کے یہ ہے کہ کچھ ایکسیپٹنس یا لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے اور اس پہ جھگڑا جو ہے وہ کم ہوا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب نثری نظم کو یہ تو آپ نے کہا کہ میں نے زیادہ نثری نظمیں نہیں لکھی، میرا خیال ہے جو کل ہے اس کے اندر میں نے 20-22 نثری نظمیں ہوں گی۔ آزاد نظم زیادہ لکھی ہے اور غزل لکھی ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض شاعر نثری نظم کے اتنے عمدہ ہیں کہ ان کو میں نے جو یہ کتاب جو میری اینتھولوجی جو پاکستانی اردو ورڈز کے نام سے جو میں نے 63 شاعروں کا جو اقبال کے عہد کے بعد کے لوگ ہیں ان کو میں نے متعارف کروایا ہے، اور ان کی زیادہ تر 2 نظمیں ہیں، ان کا ترجمہ بھی ہے، اردو میں بھی چھپا ہوا ہے، اور جو اوریجنل نظم ہے اور اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے۔ تو اس میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نہیں، میرا خیال ہے اس میں کوئی 30% ہیں جو نثری نظمیں ہیں، باقی سب آزاد نظمیں بھی ہیں، کچھ پابند نظمیں بھی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہماری شاعری کا حصہ تھا جو ایک طرح سے جس کی طرف توجہ نہیں کی کسی نے، بلکہ جو فنون ہمارے ہاں سے رسالہ شائع ہوتا ہے لاہور سے پہلے ہوا کرتا تھا، قاسمی صاحب کے انتقال کے بعد بھی اس کے 1-2 شمارے آئے ہیں، وہ نثری نظم کو اپنے رسالے میں جگہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ اسے نثر کہتے تھے یا نثر پارہ کہتے تھے، اسے نظم یعنی شاعری نہیں مانتے تھے۔ لیکن ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ شاعری ہے، کم سے کم میں سمجھتی ہوں کہ اتنی عمدہ نثری نظم لکھی گئی ہے، اور خیال ہے بہت بعض دفعہ چیزیں جو ہیں وہ قافیہ ردیف کی پابندی میں لکھی جاتی ہیں، لیکن وہ شاعری نہیں ہوتی۔ میری شاعری ایسی ہوتی ہے۔ دیکھیے شاعری جو ہے وہ آپ نثری نظموں میں تلاش کر سکتے ہیں، شاعری آپ غزلوں میں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک چیز موضوع ہے یعنی رائم اور میٹر میں بندھی ہوئی ہے تو وہ اچھی شاعری ہے یا شاعری ہے بھی۔ تو یہ ایک نظم کی یعنی مختلف اقسام ہیں ہمارے ہاں، اور جن کا آزاد نظم جب شروع ہوئی تھی، جب پہلی دفعہ پڑھی گئی تھی کہ مغرب سے یہ سلسلہ جو ہے، یہ بلینک ورس کے جو تجربات شروع ہوئے ہیں یہی سے سلسلہ گیا تھا، تو اس وقت اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا، کرنے والوں نے، کیونکہ یہ تو ہوتا ہے جب ادب میں کوئی نئی چیز آتی ہے تو اسے اتنی جلدی نہیں قبول کر لیا جاتا، لوگ کرتے ہیں اعتراض۔ لیکن یہ ایک میرا خیال ہے اس وقت یہ بات ہوئی کہ جو راشد تھے، نون میم راشد، وہ شاعر اتنے عمدہ تھے کہ انہوں نے صنف کو اعتبار جو ہے وہ دیا۔ نثری نظم کو اتنا بڑا شاعر جو ہے فوراً نہیں ملا، بعد میں اچھے شاعر ملے، کہ راشد بڑے شاعر ہیں، اور اس صنف کو یہ لوگ مل گئے۔ اس کے بعد یہ تو مقبول ہے، اس کا تو کوئی تنازع ہے نہیں۔ آپ اپنی نظموں میں سے کچھ سنانا پسند کریں؟ جی یقیناً، نظم یا غزل؟ پہلے نظم سے شروع کرتے ہیں کیونکہ نظم کی بات ہو گئی۔ جی یہ نظم کہہ رہے ہیں تو میں 2-3 شعر غزل کے اور پھر میں نظم سنا دیتی ہوں۔ کہیں ایک شہر بے قید در و دیوار بھی ہو، غزل کے اشعار ہیں چند 3-4۔ کہیں ایک شہر بے قید در و دیوار بھی ہو،
کبھی ہم ساتھ ہوں اور راستہ ہموار بھی ہو. واہ بہت خوب. کہیں ایک شہر بے قید در و دیوار بھی ہو. واہ. کبھی ہم ساتھ ہوں اور راستہ ہموار بھی ہو. اور ضروری تو نہیں ہے منزلیں سب ایک سی ہوں. ضروری تو نہیں ہے منزلیں سب ایک سی ہوں. جو موسم اس کنارے ہے وہی اس پار بھی ہو. واہ واہ بہت خوب. ضروری تو نہیں ہے منزلیں سب ایک سی ہوں. جو موسم اس کنارے ہے وہی اس پار بھی ہو. اور یہی دل جبر کی وحشت سے جو بکھرا ہوا ہے. یہی دل جبر کی وحشت سے جو بکھرا ہوا ہے. یہ خود محکوم ہو جائے اگر مختار بھی ہو. بہت خوب. یہی دل جبر کی وحشت سے جو بکھرا ہوا ہے. یہ خود محکوم ہو جائے اگر مختار بھی ہو. اور یہ سب راہیں دو راہیں خود بنا رکھی ہیں ہم نے. یہ سب راہیں دو راہیں خود بنا رکھے ہیں ہم نے کہ ہم خود چاہتے ہیں زندگی دشوار بھی ہو. بہت خوب بہت خوب. یہ سب راہیں دو راہیں خود بنا رکھے ہیں ہم نے کہ ہم خود چاہتے ہیں زندگی دشوار بھی ہو. بہت خوب. میری ایک نظم ہے جو شہر یہ PK 754 اس کا عنوان ہے. آپ کے یہاں میں نے سنائی تھی پچھلی مرتبہ. یہ بندش والی یا آزاد یا یہ آزاد نظم ہے. آزاد نظم ہے لیکن آزاد نظم جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی کہا کہ اس میں پابندی ہوتی ہے. بہن کی پابندی ہوتی ہے. شہر جگمگا رہا ہے اور کسی خفیف روشنی میں تم بھی سو رہے. شہر جگمگا رہا ہے اور کسی خفیف روشنی میں تم بھی سو رہے ہو. ان بلندیوں سے چاند کی زمین قریب ہے مگر نہیں. ہوا یہاں پہ تیز ہے کہ سرد ہے کسی کو بھی خبر نہیں. یہ بادلوں کا تیرتا دھواں ہے یا رفاقتوں کی گرد ہے. واہ. یہ بادلوں کا تیرتا دھواں ہے یا رفاقتوں کی گرد ہے. یہ کانپتی ہوئی صدائے واپسی کی لہر ہے کہ ڈولتا ہوا بدن اڑان کا کہ جھولتی ہوئی زمین شیب کی. یہ بادلوں کا تیرتا دھواں ہے یا رفاقتوں کی گرد ہے. یہ کانپتی ہوئی صدائے واپسی کی لہر ہے کہ ڈولتا ہوا بدن اڑان کا کہ جھولتی ہوئی زمین شیب کی. وہ کون تھا جو مٹھیوں میں ریت بھر کے سو گیا. خیال و خواب سے بھی دور ہو گیا. بھٹکتی رات کے الجھتے گیسوؤں میں کھو گیا. ستارے میرے ساتھ چل رہے ہیں کیا. ستارے میرے ساتھ چل رہے ہیں کیا. وہ کون سی خلش ہے جس کو مطمئن نہیں کیا. بلندیوں جدائیوں نے موت کے خیال نے بھی مطمئن نہیں کیا. بلندیوں کے پستیوں کے ہم سفر بتاؤ تو. بلندیوں کے پستیوں کے ہم سفر بتاؤ تو. زمین پر فضاؤں میں جو راستہ نہیں بنا وہ کیا ہوا. بتاؤ تو جو رات کی فصیل پار کر سکے جو صبحوں میں بدل سکے وہ کس طرح کی نیند ہے وہ کس طرح کا خواب ہے. بتاؤ یہ فضا میں کیسی ہوک ہے یہ کیسا اضطراب ہے. سفر کا اختتام ہو رہا ہے اور شور بے حساب ہے. آپ کو پھر تکلیف دیں گے تھوڑی سانس لے لیں آپ. یہ وہ فلائٹ تھی جو کریش ہو گئی تھی. PK 754 یہ جی نہیں وہ کیا اس کا کیا سگنیفیکنس ہے PK 547. یہ 100 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے نجی باتیں نہیں ہو سکتی. تو چلیے اب کچھ سوال ڈاکٹر شیشا سید سے. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی تینوں افسانہ پر مبنی کتابوں کو پڑھا اور میری ناقص رائے میں
آپ کا برجستہ انداز، بات کو بے باک کہہ دینا آپ کو اپنے قاری کے قریب لے آتا ہے۔ سیف الدین سیف صاحب کا شعر ہے کہ سیف انداز بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں۔ تو آپ کا جو انداز ہے وہ اتنا انوکھا مجھے دکھائی دیا، اتنا انگریزی کا استعمال کروں گا، ڈائریکٹ دکھائی دیا کہ پڑھنے کے بعد انسان شروع کرتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کا افسانہ ہوگا، لیکن جو بھی میں نے شروع کیا اس کو پھر ختم کیا۔ تو آپ میری اس بات سے، اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ آپ کو جو مقبولیت ملی یا لوگوں نے جو آپ کی کتابوں کو پسند کیا، اس کی چند جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ کا انداز جو ہے برجستہ اور بالکل ڈائریکٹ بات کرنے کا۔ لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں جو جس طرح سے میں بولتا ہوں اس طرح سے لکھ دیتا ہوں۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ افسانے نہیں ہے، یہ رپورٹنگ ہے، اخبارات کی رپورٹنگ ہے، تو میں اس کو مائنڈ نہیں کرتا ہوں۔ بہت سے تنقید نگار کراچی میں اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ میری جو کہانیاں ہیں اس میں سے 90% کہانیاں ایسی ہیں جو عام لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس میں سے کوئی بھی